برہان کہاں تھے تم؟ جیسے ہی برہان گاڑی سے باہر آیا، سرحان نے غصے کو ضبط کرتے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ برہان اس کے سوال کو اگنور کرتا بولا۔ ہم پریشان ہو گئے تھے، آیا نے جلدی سے بتایا۔ اچھا سوری یار، وہ برہان کو کوئی کام آ گیا تھا، اور ویسے بھی یہ زمینوں کی طرف کیا تھا؟ عماد نے ماحول کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر کہا، جبکہ سرحان خاموشی سے برہان کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ چلو چلے، برہان کہتا گاڑی میں بیٹھا تو سب گاڑیوں کی طرف گئے۔ اس کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ آیت برہان کو دیکھتے سوچتے جلدی سے سرحان والی گاڑی کی طرف گئے، جبکہ حور جلدی سے برہان کے ساتھ بیٹھی اور سب گاڑیاں حویلی سے باہر گئی۔ رات سب بہت تھک گئے تھے تو آتے ہی رات کا کھانا کھاتے سونے کے لیے اپنے ایک روم میں چلے گئے۔ اگلے دن ناشتے کے دوران بھی برہان ان سے پہلے ناشتہ کرتا باہر گیا، جبکہ کل واپسی کے بعد ایک بار بھی اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی سوائے حور کے۔ عماد کے حور یار چلو کچھ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حیا فون رکھتی بولی، جبکہ سمی سارا پاس بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ آج ہی آیت کا سر کھا رہی تھی کہ باہر چلتے ہیں، جہاں پر شہریار لوگ سب والی بال میچ کھیل رہے تھے۔ کیا حور نے شانے اچکائے؟ شطرنج کھیلتے ہیں، حیا نے مسکراتے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، حور بھی خوش ہوئی، نہیں آج نہیں پھر کبھی کھیلنا یہ سب۔ تم لوگ ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ابھی حیا شروع کرنے والی تھی کہ برہان اندر داخل ہوتا تیز آواز میں بولا، جبکہ سب لڑکے بھی صادق ہے، سچ میں آج پھر ہم باہر جائیں گے؟ سمی خوشی سے چہکتی، جس سے حسن نے بہت پیار سے اس کو دیکھا۔ ہاں جلدی کرو، تم لوگوں کے پاس صرف 20 منٹ ہے، برہان کہتا گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگا، جبکہ سب لڑکیاں جلدی سے گئے تیار ہونے کو۔ حور جلدی سے دوپٹے کو مفلر کی طرح گلے میں ڈالتی برہان کے پاس آئی، اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور چلنے کے لیے کہا تو برہان بھی مسکراتا چلا، جبکہ تھوڑی دیر بعد سب نکلے اور ایک نئے سفر پر چل دیے۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے سنسان علاقے میں داخل ہوئے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی کا راج تھا۔ ہم کہاں جا رہے؟ سمی راستے کو دیکھ ڈرتی بولی، شکار کرنے۔ وہ بھی پتہ ہے کس کا؟ سب نے ڈرتے بات چھوڑی، جس سے سمی کو اور پسینہ آیا تھا۔ ابھی سب گاڑیاں ایک بڑے سے فارم میں داخل ہوئیں۔ واہ! جیسے ہی انہیں دیکھا تو بولی، جبکہ برہان جانتا تھا کہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، پر حور کو ضرور اچھا لگے گا۔ آخر وہ اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ چلو میری جان، آج ایک ایک نشانہ ہو جائے۔ برہان حور کو شانوں سے پکڑتے لے گیا، جس سے سرحان کو حد سے زیادہ غصہ ہے، جبکہ آیت حیران تھی کہ کل سے اس کو کیا ہوا، یہ ایسے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ یہ فارم بھی تم لوگوں کے چاچو کا ہے کیا؟ نعمان نے پورے فارم پر نظر ڈالتے دریافت کیا۔ ہاں چاچو کا ہے، سرحان سرسی سا بولا۔ واہ واہ، یہاں پر تو بہت کچھ ہے۔ شہریار نے بھی دور کھڑے گھوڑے دیکھ کہا، ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہاں پر بہت کچھ ہے۔ گھوڑ سواری کرنے کے لیے کسی جانور کا شکار کرنا ہو تو پاس جنگل بھی ہے۔ یہ پورا فارم بس ایسا ہی ہے۔ وہ سب چلتے فارم کے کونے کی طرف، جہاں سے فارم میں موجود گھر شروع ہوتا تھا۔ ایک بات بتاؤں، ہر جگہ اتنے بڑے پول اور وہ بھی اتنے شاندار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ علی نے دل میں آئے سوال کیا۔ کیونکہ مراد چاچو کو پسند ہے، بہانے ملازم کو سب کو جوس دینے کی ہدایت کرتے، گویا اس کا مطلب ہے یہ سب شوق تمہارے چاچو کے ہیں۔ وہ بہت خوبا، حسن نے بھی سراہا۔ برہان یہ سارا فارم تیرے لندن کے فارم کی طرح ہی ہے۔ عماد حیران تھا، جو شوق برہان کے تھے وہ سب بالکل اس طرح کسی اور کے بھی تھے، مطلب؟ سب حیران ہوئے عماد کی بات پر، جبکہ سرحان بھی، مطلب یہ دیکھو یار، جہاں بھی گاڑیاں ہیں، وہ بھی جیپ جو جنگل میں لے جائی جاتی ہیں، گھوڑے بھی، پول بھی، سب کچھ تو اس کی پسند کا ہے یہاں پر۔ امان نے پورے فارم کو دیکھتے خوشی سے بولا، ایسے کیوں؟ سرحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو مراد چاچو کو پسند ہے، جو شوق ان کے تھے، وہ برہان کے کیوں ہے، جبکہ زر کا ان میں سے کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ کیا سچ میں برہان یہ سب تمہارا بھی شوق ہے؟ نعمان کو تعجب ہوا تو پوچھا۔ ہاں بہت شوق ہے میرا ان چیزوں کا، برہان نے ایسے سا انداز اپنایا۔ چلو نشانہ بازی کرتے ہیں، برہان کہتا باہر کا، جہاں ملازم نے اس کے کہنے پر سارا باہر انتظام کر دیا تھا۔ وہ سب جلدی سے باہر، جہاں ایک ٹیبل پر بڑی چھوٹی گنز پڑی تھی، پستول بھی تھے، جبکہ سامنے کافی دور اونچے سے ٹیبل پر بوتلیں تھیں۔ واہ واہ، یہ بس ہے، حیا دیکھتے خوشی سے چہکی، جبکہ حور جلدی سے گن اٹھائے نشانہ باندھنے لگی۔ نہیں کرو حور،
یہ تم لڑکیوں کے بس میں نہیں۔ علی نے مذاق اڑایا جبکہ سب لڑکے مسکرائے۔ سچ میں تمہیں یہ لگتا ہے حیا بھی سامنے ہوئی؟ چلو اب بتائے گی یہ۔ ان کو نعمان حس سے بڑبڑایا، کیا مطلب ہے؟ ایان جو پاس کھڑا تھا اچانک سے چونک اور بولا، مطلب یہ۔ ایان جو پاس کھڑا تھا چونک اور بولا، مطلب یہ حیا میری بہن ہے پر ایک آرمی آفیسر کی بیٹی بھی، اور ویسے بھی اس کا شوق ہے یہ سب کرنا۔ نعمان مسکراتے بولا، ایان نے سرسی سا کہا، چلو پھر ایک ایک ہاتھ ہو جائے، کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ وہ نے اسپاٹ سی آواز میں پوچھا جس سے سہان نے الجھ سے اس کو گھورا۔ ٹھیک ہے پھر پتہ چل ہی جائے۔ اسد بھی بے قرار ہوا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے کبھی گن کی آواز نہیں سنی۔ سارا نے ڈرتے رازداری سے حور کو کہا، کچھ نہیں ہوتا میری جان، بہت اچھی چیز ہے۔ حیات گن کو گھماتے شوہی سے ہوئی، چلو پہلے تم لڑکیاں، علی نے چہکتے کہا، نہیں پہلے تم لوگ، حور نے زور سے کہا جبکہ آیت آرام سے گن کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہماری طرف سے برہان شاہ، سہان شاہ، اسد خان کھیلیں گے۔ علی نے سوتے بلند آواز میں اعلان کیا جبکہ حسن سب خوش تھے۔ ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے حیا خان، آیت خان اور میں ہوں گی۔ حور نے بھی ان کے انداز میں کہا، کیا مجھے نہیں کھیلا؟ آیت نے سنتے ہی انکار کیا۔ یہ لو پہلے انکار ہو گیا، اگر تم لوگ بھی ڈر رہی ہو تو کر دو۔ علی نے سب کو آنکھ مارتے کہا جس سے سب لڑکے مسکرائے۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ یار گیم ہے، صرف نشانہ لگانا ہے۔ حیا نے سمجھانا چاہا، نہیں مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کرنا۔ آیت دو ٹوک والی آیت کیوں؟ ہوں نے اسپاٹ سے پوچھا، کیا مجھے گن چلانے آتی ہے؟ کسی کو پتہ نہیں، اگر میرا نشانہ ٹھیک لگا تو ایان بھائی تو شاگرد ہوں گے، باقی سب بھی ہو جائیں گے۔ آیت نے حور سے سرگوشی کا تیاز کس کہا، کچھ نہیں ہوتا اور کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ چلو حیا کہتے تیزی سے گئی، تبھی حور بھی آیت کو لیتے ان کی طرف کیا، چلو پھر شروع کرو۔ حیا نے اسد سے کہا تو اسد ایک آنکھ بند کر اپنا نشانہ باندھنے لگا۔ بوتل پر جیسے اسد نے گولی چلائی، سمیاشی آمنہ ایمان نے کانوں پر ہاتھ رکھے جبکہ اسد کا پہلا نشانہ ٹھیک لگا۔ دوسرا نشانہ اب پانی کی بڑی کانچ کی بوتل کو لگانا تھا۔ اسد نے پھر ویسے کیا پر نشانہ نہیں لگا۔ وہ شٹ، جیسے ہی یہ ہوا علی نے کیا جس سے لڑکیوں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ نہیں ہوتا اسد، پھر سے کر۔ ایان نے حوصلہ دیا۔ اسد نے پھر کوشش کی، نہیں ہوا۔ جیسے اسد کی باری ختم ہوئی کیونکہ اسد نے 3 گولیوں والی گن لی تھی تو اس کے مطابق اب ان میں سے کسی کی باری تھی اور وہ بھی 3 گولیوں والی گن استعمال کرے گا۔ جیسے اسد نے گن رکھی، حیا نے گن اٹھائی اور آنکھ بند کرتے پہلے خالی بوتل توڑی جیسے سب لڑکیاں ہوشی جبکہ ایان کا منہ کھلا رہ گیا جبکہ باقی سب بھی حیران ہوئے۔ ایسے ہی حیا نے اب پانی والی بوتل کا نشانہ لیا اور اس کی کانچ ہر طرف پھیلے۔ واہ کیا بات ہے، شہریار نے حیران ہوتے کہا۔ تبھی آخری کا نشانہ مٹی سے بڑی بوتل کا تھا جس کو لگانا تھا۔ حیا نے پھر ویسے ہی کیا لیکن اس بار نشانہ چونکا اور سب لڑکیاں پھر بھی خوش تھی۔ حیا جیت کے، چلو کچھ نہیں ہوتا اب باری آپ میں سے۔ حیا برہان سہان کی طرف اشارہ کرتے بولے، تبھی سہان نے حور کو دیکھتے سب گن میں سے وہ گن لی جس میں 4 گولیاں تھیں۔ سہان نے پہلا نشانہ خالی بوتل کا لیا جس سے وہ کامیاب ہوا۔ دوسرا پانی والی بوتل کا بھی نشانہ اچھے سے لگایا۔ تیسرا بھی اچھے سے کیا۔ مٹی کی بوتل والا بھی آخر پر پانی والی بوتل پر ایک خالی بوتل رکھی تھی جس سے نشانہ لگانا تھا۔ سب نے پہلے سامنے دیکھا پھر سہان کو۔ سہان نے بہت اچھے سے نشانہ لیا اور گن حور کی طرف کی۔ حور اگر ڈر لگ رہا ہے تو بتا دو، علی نے حسن کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے کہا۔ ہو گیا تمہارا، اب میں کھیلوں؟ حور نے اسپاٹ سے کہا اور پہلا نشانہ لگا جس سے میں وہ کامیاب ہوئی، اس طرح دوسرے سے بھی کامیاب ہوئی۔ حور نے تیسرا بھی نشانہ لگایا اور آخری نشانے پر حور نے سانس لیا۔ پر تب ہی سہان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حور نے جیسے ہی سہان کو دیکھا تو غصے سے گولی چلائی جس سے دونوں بوتلوں کے ٹکڑے پھیلے۔ سب لڑکیاں خوشی سے حور سے ملی جبکہ سہان حیران نظروں سے حور کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ نشانہ بھی لگایا۔ برہان گن کو دیکھ رہا تھا، تبھی آیت کو بھی دیکھا۔ کل سے اب تک کے درمیان برہان نے اب ہی آیت کو دیکھا تھا۔ تم جس گن کے ساتھ نشانہ لگانا چاہتی ہو دے دو مجھے، برہان نے غور سے اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے کہا۔ آیت اس کو دیکھتے وہ گن جس میں 6 گولیاں تھیں وہ پکڑائی جس سے سب نے حیران نظروں سے دیکھا۔ آیت کو IU
شور جیسے آیت نے گان برہان کی طرف، یہ برہان نے حیران ہوتے پوچھا، بس؟ آیت نے آرام سے کہا کہ برہان نے کہتے نشانہ لگایا جس سے کامیابی برہان کی ہوئی۔ اس ہاں، برہان نے 3 نشانے لگاتے کامیابی کو اپنے نام لگایا۔ برہان نے چوتھا نشانہ لگایا پانی والی بوتل پر، خالی بوتل بہت شاندار نشانہ لگایا، اور کامیابوں پر 5واں نشانہ تھا مٹی والی بوتل پر، پانی والی اس کے اوپر خالی بوتل تھی جس کا نشانہ لگانا تھا۔ جبکہ سب حیران ہوتے دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ۔ وہ لگا دے گا، عمار نے بے فکر صاحب سے کہا، جبکہ آیت پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ برہان نے آنکھوں کو باندھ کر گولی چلی جس سے ناکامی ہوئی۔ سب لڑکوں کے منہ بنے جبکہ لڑکیاں ہوش ہوئی۔ جیسے ہی آیت کی باری آئی، آیت نے آرام سے پہلا نشانہ لگایا تو سب کے منہ کھلے۔ ایان حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیت نے لگایا۔ ایسے کرتا نے چاروں نشانے بہت اچھے سے لگائے، جبکہ برہان بھی بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی سہان بھی خوش تھا کہ آیت اب کمزور نہیں، لیکن وہ بھی حیران تھا کہ یہ اس نے کہاں سے سیکھا۔ ایسے نشانے تو یار پولیس والے لگاتے ہیں جیسے ان دونوں نے لگائے۔ علی نے حیران ہوتے اصل لوگوں سے کہا، کیوں؟ حیا نے بھی تو لگایا تھا۔ ایان نے الجھ سے پوچھا کہ علی شاگرد حور اور آیت پر ہی کیوں ہوا؟ حیا بھی تو تھی۔ ہاں اس کا تو مجھے پتہ ہے، راز کی بات ہے کسی کو بتانا نہ، علی نے ایان سے کہا، جس سے ایان حیران ہوا، پر پھر وعدہ بھی لیا۔ میرے پاپا آرمی آفیسر ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی آرمی میں ہوں، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ نعمان بھائی چلے جاتے اگر ماما نے نہ روکا ہوتا۔ ماما نے پاپا سے کہا کہ میرا بڑا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ ان کو اجازت تھی کہ ہم میں سے کسی کو بھی آرمی میں لے جائیں، پر مجھے شوق نہیں تھا اور حیا کو بہت شوق تھا، بس اس لیے 3 سال پہلے حیا نے تم میں سے تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا؟ علی نے ایک بار پھر جاننا چاہا، کہا نہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیا نے وعدہ پھر سے لیا۔ اوکے علی کہتے بولا، 3 سال پہلے حیا نے ایک امتحان پاس کیا ہے، اور اب وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتے، اور پولیس والے کام کرتے ہیں ہوتے آرمی کے ہیں، سمجھے؟ علی نے کہتے پوچھا، وائسی مطلب یہ کہ ایک آفیسر ہے؟ ایان نے سامنے دیکھتے درخت کیا۔ چلی نے بہت آرام سے کہا تھا۔ ابھی آیت نے سب نشانے بہت اچھے سے لگائے۔ جیسے ہی آیت ہری نشانے کی طرف آئی رکی اور برہان کی طرف دیکھتی گن کو نشانے کی طرف کیا، جبکہ برہان حیران نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نے سامنے نشانہ لگاتے گولی چلائی تو جیت اس کا مقدر بنی۔ جبکہ سب حیران تھے، سب لڑکیاں ہوشی سے اس سے ملی، جبکہ برہان بھی بہت خوش تھا کہ آیت جیتی۔ برہان تم نے نشانہ کیوں ٹھیک نہیں لگایا تھا؟ جیسے ہی برہان دوسری طرف گیا، عمار نے غصے سے دریافت کیا، دیکھ سب ہنس رہے ہیں کہ تو نشانہ نہیں لگا پایا، اور آیت نے کیا وہ کام۔ عمار منہ بناتا بولا، کوئی بات نہیں عمار، اگر صاحبہ کہتے مجھے نشانہ نہیں لگانا آیا تو، لیکن میں چاہتا تھا کہ آیت جیتے بس۔ برہان نے دور تو کہا، کل تک تو تجھ سے ناراض تھا کہ وہ تجھ سے زیادہ سہان کے ساتھ خوش ہوتی، اب اچانک یہ عمار نے کہتے بات چھوڑی۔ عشق ہے مجھ سے میرے بھائی، عشق، اور اس کو جیتنے کے لیے میں کبھی بھی کسی بھی میدان میں ہار سکتا ہوں۔ برہان نے بہت شوق انداز میں کہا، ذکر عشق میں درد بہت ہوتا ہے۔ عمار اس کو دیکھتے بولا، ہر درد قبول ہے، میں اس کی ہنسی کے لیے بس ایک چیز چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اہمیت دے، بس۔ برہان نے بے باک کہا۔ سب کے حور خاموش نظروں سے برہان عمار کی بات سن شاگرد خوش دونوں ہوئی۔ او مائی گاڈ، میرے جانے کو عشق ہو گیا۔ وہ بھی آئے سے، ہائے اللہ، یہ میرے کانوں نے کیا سن لیا؟ اور اپنی خوشی سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، پر آیت کو تو نفرت ہے، یہ پیار محبت عشق کچھ نہیں ہوتا اس کی نظروں میں، اور سب سے بڑی بات اس کو تو جانے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جب دیکھو اسے میرے جانے سے کوئی ایشو ہی ہوتا ہے، اس کو جب بھی کچھ بولتی ہے برا ہی بولتی ہے۔ حور یاد کرتے بدمزہ ہوئی، کوئی بات نہیں، میرا جانی تو چاہتا ہے نا؟ حور خوش ہوتے تیزی سے بھاگتے برہان کے گلے لگی، جبکہ برہان عماد حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہوا۔ جانے آج میں بہت بہت خوش ہوں۔ حور پیچھے ہوتے خوشی سے پورے ہاتھ کھولے اس کو بتا رہی تھی، مجھے پتہ تھا کہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو میری شہزادی خوش ہوگی۔ برہان حور کے ماتھے پر کس قطع پیار سے بولا۔ تبھی سہان کو غصہ ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کو کچھ کر دے۔ کیا کرو؟ شاہ کو حور کا سچ بتا دوں؟ نہیں آیت، ابھی نہیں، ابھی تو دیکھا تو نے، جب برہان نے حور کو پیار کیا تو کتنا غصہ آیا اس کو، اور اگر شاہ کو یہ پتہ چلا کہ حور ہی اس کی پری ہے
تو وہ اس کو ابھی اپنے پاس لے جائے گا، جیسے حور تو اس کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر شاہ کو تکلیف ہوگی۔ جانتی ہوں کہ شاہ کتنا چاہتا ہے پری کو، پر حور بھی اب چھوٹی بچی نہیں کہ اس کو بتائیں گے کہ حور تم شاہ کی مانگ ہو تو وہ چپ ہو جائے گی۔ آیت خود سے بڑبڑائی، پول کے پاس بیٹھے ہوئے سب فارم پر ایک بھرپور بہار والا دن انجوائے کرتے شام فارم ہاؤس آئے، رات کا کھانا کھایا سب نے اچھے موڈ میں، پھر مووی دیکھنے لگے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو، جیسے علی نے واٹس ایپ پر سب ویڈیوز پکس اپنے فرینڈز گروپ میں سینڈ کی۔ اثر نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، جو ہمارا نیو گروپ ہے ہم نے بنایا ہے نا، اس پر سب کے لیے سینڈ کاری پکس ویڈیوز جو بنائی تھی میں نے، علی نے آرام سے بتایا۔ ذرا یہ دیکھ یار، علی نے گروپ پر سینڈ کی پکس اینڈ ویڈیوز سمارٹ منہ کھولے بکا جبکہ ذرا آرام سے مووی دیکھ رہا تھا۔ زار تو سن رہا ہے نا سمار کو زر پہ غصہ ہے تو زر سے بولا، کیا ہے یار مووی دیکھ بعد میں دیکھتے ہیں زر، ترکی با ترکی ہوا نہیں دیکھنی مجھے یہ بکواس مووی، ایک تیری وجہ سے مجھے بھی کوئی لے کر نہیں گیا، مجھے بہت غصہ ہے تیرے بھائی سہان شابر، ہمیں کیوں نہیں جانے دیا۔ وہاں سمارٹ غصے سے سب کی مستی دیکھ اور بڑکا، سمارٹ کیا ہو گیا یار، تو ایسے کھڑا جیسے وہ میر پور نہیں امریکہ گئے ہوں، اور ویسے بھی وہاں کچھ نہیں ہے یار۔ زار نے سرسی سے کہا، اچھا اگر وہاں کچھ نہیں ہے تو یہ سب انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ سمارٹ منہ بناتا گرجا، یار یہ سب میرے چھوٹے پاپا جانی چاچو کا ہے جن کو ہمارے دشمن نے مارا تھا، بس اس لیے وہاں جانا ہے ہمارا۔ زار نے بہت آہستگی سے کہا، پر تو فکر نہ کر، جاؤں گا تجھے لے کر، بتانا نا ابھی کسی کو، جب برہان جیت جائے گا نا تب ہم جائیں گے، برہان نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، وہ مجھے لے کر جائے گا۔ ذرا آنکھ مارتے بولا، اچھا تب کیسے جائیں گے وہاں جب اب نہیں گے؟ سمارٹ آئیبر اچکاتے درخت کر رہا تھا، میں سے میں بھائی بابا سائیں ہماری بات اتنی نہیں مانتے جتنی آج کا برہان شاہ کی مانتے ہیں، مجھے غصہ تو بہت آتا ہے پر پھر کہتا ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ زر آرام سے بیان کر رہا تھا، چلو دیکھ لیں گے، وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے جب الیکشن ہوگا۔ سمارٹ نے مسکراہٹ سے آنکھ دبائی۔ اگلے دن سب فارم ہاؤس پر ہی رہیں، کہیں باہر نہیں گئے، ابھی بھی سب مووی دیکھ رہے تھے۔ سہان سیٹنگ روم میں اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، برہان بھی کیمپین کے لیے گیا تھا۔ ایمان ابھی نماز سے فارغ ہوئی تو آیت کو ڈھونڈنے لگی، ابھی وہ حور کے روم سے باہر آئی تھی کہ آواز سامنے آئی، جیسے ایمان نے دیکھا تو نروس ہوئی۔ ایمان مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اماد اس کو گھبراتے دیکھ جلدی سے بولا۔ ایمان جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتی تھی کہ ایمان نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا جو اس کے چاچو نے قبول کر لیا تھا، بلکہ اب جلدی سے منگنی بھی کرنا چاہتی تھی۔ ایمان کی ماں سیما ایمان بے بسی سے کھڑی اپنے ہاتھ گھو رہی تھی کیونکہ نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تو نہیں تھی اس میں۔ ایمان جب میں نے آپ کو پہلی بار نیدا کی شادی میں دیکھا تھا تبھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، میں سچ کہہ دوں آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی جس سے مجھے محبت ہوئی ہو۔ اماد کہتا رکا، اس کو دیکھا جو اب اس کو دیکھ رہی تھی، پھر سے بولا، ایمان میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین نہیں، جانتا ہوں جب ماں باپ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے، میں نے بھی میرے ماں باپ کوئی ہیں، ان کی کمی میں تو کیا کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد آپ کو وہ سب خوشیاں ضرور دوں گا جس پر آپ کا حق ہوگا۔ باپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب میں آپ کو اس وقت کیوں بتا رہا ہوں جبکہ کوئی وقت بھی نہیں ایسی باتیں کرنے کا۔ ایمان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے منہ سے ہاں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں مجھ سے شادی کرنے سے۔ اماد نے بہت نرمی سے گفتگو کرتے اپنی بات رکھی جبکہ ایمان جلدی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اب سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا، میں انتظار کروں گا۔ اماد کہتا وہاں سے گیا تو ایمان نے بھی لمبا سانس لیا اور وہاں سے گئی۔ سیمی تم پکوڑے بناؤ، ان سے میں آتی ہوں آج کہتی کچن سے باہر گئی۔ سیمی منہ بناتی وہیں باہر گئی جبکہ بعد شیف پکوڑے بنا رہا تھا۔ ارے سیمی تم یہاں ہو، میں تمہیں سب جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ حسن عاشق کو باہر جاتا دیکھ چکا تھا تو جلدی سے کچن میں سیمی سے بات کرنے کے لیے، ہاں میں تو یہاں تھی، تم کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ سیمی نے شانے اچکاتے درخت کی جبکہ اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی۔ سیمی مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم میرے ساتھ باہر چلو تو۔ حسن اپنے اوپر جبر کرتے بولا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں بات کی تو یہ اونچی آواز میں سب کو بتائے گی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ کیا بات کرنے سے میں نے مسکراتے استفسار کیا جبکہ منہ میں وہ کوڑا تھا۔ بہت خاص بات ہے جو جہاں نہیں ہو سکتی، حسن چبا چبا کر بولا جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنا سر دیوار میں مار دے یا سمی کا مار دے۔ اچھا ٹھیک ہے، سمی اس کو بڑکتا دے گی، جلدی سے بولی ٹھیک ہے، لاہور میں بات ہوگی، بھول نہ جانا۔ حسن جاتے واپس بیٹھا، انگلی اٹھاتا دوڑا سمی سہلاتی مسکرائی۔ حسن پکوڑے لیتا باہر گیا۔ ارے تم بس سب نے ناشتہ کر لیا؟ برہان جیسے ہی فارم ہاؤس آئے سب آرام سے لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں کر لیا، تم کہاں گئے تھے؟ سہا نے بتاتے ڈرافٹ بھی کیا۔ میں کچھ کام تھا اس لیے پرویز سیال سے ملنے گیا تھا، برہان نے بیٹھتے بتایا۔ کہ ان سے تم کو کیا کام بڑھ گیا؟ سہان دماغ رکھتے پریشان ہو۔ سہان کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہوگی؟ برہان اس کو دیکھتے بولا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم نے بتایا نہیں۔ سہان نے پھر سے استفسار کیا۔ الیکشن کے بارے میں تھا کچھ کام ان سے اور کچھ نہیں۔ برہان نے آیت کو آتے دیکھ بات ختم کی۔ جانی کہاں گئے تھے؟ صبح صبح حول آتے ہی بولی کہ نہیں، ایسا کرو تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہم آج کراچی چلتے، پھر کل تم سب نے چلے جانا۔ برہان نے آیت کو نظم میں رکھتے کہا ٹھیک ہے۔ حول خوشی سے چاہ کے جب کہ سہان تب کا رہ گیا۔ وہ سب تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکلے۔ سب سے پہلے سب نے شاپنگ کی جبکہ برہان سہان ان کو وہاں چھوڑ اپنی ایک میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ نعمان شاپنگ کے بعد سب کو ایک عالیشان ہوٹل میں کھانا کھایا۔ تعمیر سہان برہان بھی واپس آگے اپنا کام کر کے۔ ابھی وہ سب کھانے سوارے ہوئے تھے جب برہان ان کو لیتا سمندر کی طرف لے آئے۔ وہاں سمندر کی لہروں کی آواز ہر طرف گونجتی تھی جبکہ ہمارے ہر کسی کو اپنی طرف بہکا رہی تھی۔ وہ سبھی سمندر کے جا رہے تھے جہاں بہت سے لوگ گھومنے آئے ہوئے تھے۔ چلو سمی مجھے پکڑو، آج کی کہتی تیزی سے گلی ریت پر بھاگی جبکہ سمی بھی اس کے پیچھے گئی۔ آیت بھی ایمان کے ساتھ آرام سے جوتی پکڑ گلی ریت پر چلنے لگی جبکہ پانی تیزی سے ان کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ چلو فٹ بال کھیلتے، علی فٹ بال آتا۔ برہان لوگوں سے بولا جو آرام سے کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ چلو ایک میچ ہو جائے۔ سہا نے بھی ساتھ دیا تو سب نے شوز اتارتے کھیلنا شروع کیا۔ سب لڑکیاں آرام سے پکس بنانے لگی۔ بس یار تم لوگ کھیلو، میں بس۔ برہان کیا تھا آیت کی طرف بھاگا جو اکیلی سمندر کی طرف پانی میں آگے جا رہی تھی۔ برہان آرام سے چلتا اس کے قریب جبکہ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوتی۔ آگے مت جاؤ، ڈوب جاؤ گی۔ برہان سامنے کھڑا ہوتا بلند آواز میں بولا کیونکہ آواز ٹھیک سے ایک دوسرے کو سن نہیں پا رہی تھی سمندر کی وجہ سے۔ جیسے برہان بولا آیت نے چون کر اس کے دیکھا۔ فکر نہیں کرو، آیت نے دو ٹوکا آرام سے چلنے لگی جبکہ برہان بھی ساتھ۔ کیا سوچ رہی ہے؟ برہان اس کو کھوئے دیکھ اونچا بولا جس سے آیت اپنی سوچوں سے ایک بار پھر باہر آئی۔ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں، یہ سمندر بھی بالکل ہمارے دل کی طرح ہوتا ہے، اندر سے گہرا جس میں آپ کچھ بھی چھپا سکتے ہیں، آیت اپنی ہی دھن میں کہہ رہی تھی جبکہ برہان بہت مشکل سے اس کی آواز سن پایا پر نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ مطلب دل سمندر کی طرح گہرا؟ برہان نے الجھ سے بات چھوڑی۔ ہاں گہرا ہی ہوتا ہے دل، جس میں آپ کے سب درد چھپ جاتے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پتہ ہے دل بھی نا سمندر کی طرح ہی ہوتا ہے، آیت اپنے حال میں بولی تھی جبکہ برہان غور سے اس کے چہرے پر درد دیکھ رہا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں ہے، پر پھر بھی وہ خاموش تھا کیونکہ وہ پہلے اچھے سے سننا چاہتا تھا۔ آیت کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آواز سن وہ خاموش ہو۔ جیسے یہ سمندر ہے نا، اوپر سے صاف شفاف پاک بہت خوبصورت، ویسے ہم ہوتے ہیں اوپر سے صاف شفاف پاک خوبصورت۔ یہ کہتے آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو وہ نہ دیکھ پائی، پر برہان نے بہت غور سے دیکھا اس کی آنکھوں کو جن سے پانی کی طرح آنسو کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ جب کوئی سمندر میں جاتا ہے تبھی اس کے اندر کیا کچھ دفن ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ہمارا دل ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، پر بس یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر کیا ہے وہ ہم اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا جب تک ہم خود کسی کو نہیں بتاتے۔ آیت قرب سے کہتی مسکرائی جس میں صرف درد تھا۔ آیت کہتی آگے جا رہی تھی، برہان کے قدم رکے تھے، وہ سمجھ نہیں پایا آیت نے ایسے ہی بات کی تھی یا کچھ اور تھا جو وہ بیان کر رہی تھی۔ کیا بھائی اکیلی کیوں کھیل رہی ہو، ہمیں بھی شامل کر لو، حیا حور کے ساتھ آتے نعمان اور سہان سے بولی جو خود ہی ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ نہیں میں تھک گیا ہوں، پر یہ سہان ہی ہے جو ختم نہیں کر رہا گیم کو۔ نعمان فٹ بال کو پاؤں مارتے بڑبڑایا کیا چلے آپ ہمارے ساتھ کھیلے،
حیات سرحان بولی جو فٹ بال کو لیتا آگے بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن میں کسی ایک کے ساتھ ہی کھیلوں گا۔ سرحان دو ٹوک پڑا۔ ٹھیک ہے آپ حور کے ساتھ کھیلے، میں بعد میں آ جاؤں گی، حیا کہتی نعمان کی طرف کے جو بیٹھ گیا تھا، جبکہ حور اپنے بالوں کو باندھنے لگی۔ سرحان بھی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہونے والا ہے؟ جہاں آیا نے آتے ہی پوچھا، جبکہ آجی سارا بھی ساتھ ہی آیت بیٹھی۔ کچھ نہیں، دونوں کھیلیں گے اور ہم دیکھیں گے، نعمان نے مسکراتی نظر سے کہا۔ حور جلدی سے سرحان کی طرف گئی تو سرحان فٹ بال لیتا تیز تیز کک مارتا بھاگ رہا تھا، جبکہ حور بھی اس کے آس پاس بھاگ رہی تھی، پاؤں سے کوشش بھی جاری تھی فٹ بال کو لیکن کہ جیسے سرحان نے فٹ بال کو دائیں جوتے سے اپنے بائیں کی طرف کرنا چاہا، حور سرحان کو بازو سے پکڑتی دائیں جوتے سے بال کو اپنی طرف کیا، جس سے فٹ بال اس کے پاس آئے اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ جہاں نعمان لوگ بیٹھے تھے وہاں پر ایک نشان بنایا گیا تھا جہاں گول ہونا تھا۔ سرحان حور کے پیچھے سے، جبکہ وہ آگے تھے۔ سرحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو پکڑے یا ویسے ہی کوشش کرے۔ جیسے وہ کک مارنے لگے، سرحان نے کمر سے پکڑتے حور کو اپنی طرف گھمایا تو سب نے حیران نظر سے سرحان حور کی طرف دیکھا، جبکہ عاشق کا تو منہ کھلا ہوا تھا۔ نعمان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی جیسے سرحان نے حور کو اپنی طرف گھمایا، وہ کرنٹ کھاتی اس کے سینے سے لگی۔ جیسے انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سرحان کی گرم سانسیں اس کے ماتھے کو گرم کر رہی تھی۔ سرحان اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تب ہی حور جلدی سے دور ہوئی سرحان سے تو ہوش آیا سرحان کو، تبھی سب نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے ان کا دھیان ہی نہیں کیا ان کی طرف۔ سرحان جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر کے، تبھی آیت نے بھی مسکراتے لبوں سے سرحان کو دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ جیسے سرحان نے اس کی آنکھوں کو نم دیکھا تو پوچھا، ہاں ٹھیک ہوں، خوش ہو؟ یہاں پر آ کر آیت نے ہلکے پھلکے سے کہا، چلو پھر چلتے ہیں، ویسے بھی ٹائم بہت ہو گیا، پھر تیاری بھی کرنی ہے۔ سرحان گھڑی دیکھتے بولا۔ تبھی سبھی اکٹھے ہوئے وہاں جو جانے کے لیے وہاں سے گئے۔